اس وقت دو بیانات پر بڑی بات چل رہی ہے. ایک میاں شہباز شریف کا وہ بیان جس کے اندر انہوں نے موٹر وے کے اوپر زیادتی کے ہولناک واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے بیچ میں کریڈٹ موٹر وے بنانے کا نواز شریف کو اس طریقے سے دیا کہ ان کے اراکین نے اس کے اوپر خوب ڈیسک بجائے. اور جملہ جب آپ سنیں تو آپ کو پریشانی بھی ہوتی ہے, حیرانی بھی ہوتی ہے اور شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ یہ جملہ انہوں نے بنایا کیسے. میری آپ سے گزارش ہے کہ اس معاملے کی انکوائری کروائی جائے کہ جب یہ موٹر وے چونکہ سیالکوٹ موٹر وے پہ یہ اندوناک واقعہ پیش آیا تو یہاں پر یہ میں سمجھتا ہوں کہ کہنا غیر مناسب نہیں ہوگا کہ یہ موٹر وے بھی الحمدللہ میاں نواز شریف کی سربراہی میں مسلم لیگ نون نے بنایا. یہ لاکھ تختیاں لگاتے پھریں, ہر جگہ لاکھ تختیاں لگاتے پھریں, مگر پوری قوم جانتی ہے جناب اسپیکر کہ یہ عوامی خدمت کے عظیم منصوبے کس دور میں لگائے گئے. یہ اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم ہے کہ اس کا پورا کریڈٹ یہ میاں نواز شریف کی گورنمنٹ کو جاتا ہے اور مسلم لیگ نون کو جاتا ہے اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے. اس کے اوپر بہت تنقید ہو رہی ہے, ہونی بھی چاہیے. شہباز شریف کو جوش خطابت کے اندر غلطیاں کرنے کی بڑی پرانی عادت ہے, لیکن اب چونکہ ان کی پالیسی تنقید کے حوالے سے بہت نرم ہے تو اپنی پارٹی کے منصوبوں کی تعریف کے اوپر زیادہ توجہ دیتے ہیں اور ہر جگہ پر یہ چیپی لگانے کی کوشش کرتے ہیں. اس مرتبہ جو انہوں نے چیپی لگائی وہ ایک شرمندگی کا باعث بنی اور ہر طرف سے ان کے اوپر تنقید ہوئی. اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک بولنے سے پہلے اگر نوٹس بنا کے سوچنا شروع کر دیں تو بہت اچھی بات ہے. دوسرا جو واقعہ ہے اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. ہر وقت اپنی تعریفیں, پرانے منصوبوں کی یاد دہانیاں کبھی کبھی گلے بھی پڑ جاتی ہیں. شہباز شریف اس سے کیا سیکھیں گے یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا, لیکن اس مرتبہ جو ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے وہ سوشل میڈیا پر اگر خاص حد سے آگے وہ بدتمیزی میں نہیں ہے تو وہ تنقید بالکل جائز ہے. ذرا دھیان کرنا چاہیے کہ آپ بیان کیا دے رہے ہیں. ہولناک واقعے کا ذکر کر رہے ہیں اور ساتھ موٹر وے پر نواز شریف کو کمپلیمنٹ بھی دے رہے ہیں. جب دونوں کو جوڑ کر آپ پڑھتے ہیں جملے کو تو لگتا یوں ہے کہ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر موٹر وے نہ بنی ہوتی تو یہ ہولناک واقعہ نہیں ہونا تھا, یا یہ ہولناک واقعہ ہوا چونکہ نواز شریف نے یہ موٹر بنائی. اس قسم کی تشریحات سے جان چھٹتی اگر وہ کچھ سوچ کے بولتے. دوسرا جو بیان آج کل چل رہا ہے وہ زیادہ اہم ہے. وزیر اعظم عمران خان نے ایک ٹی وی انٹرویو کے اندر اس طرح کے ملزمان کو اور اس طرح کے مجرموں کو جو گھناؤنے اور جنسی جرائم کے اندر ملوث ہوتے ہیں ان کو شدید سزاؤں کی تجویز پیش کی. اس کے اندر انہوں نے سزا تجویز کی کہ ان کو جنسی طور پر نامرد کر دیا جائے, کیسٹریٹ کر دیا جائے کیمیکلی. اس کے اوپر پھر بعد میں سینیٹر فیصل جاوید نے بھی ایک پریس کانفرنس کی جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ کس طرح اس قسم کے مجرموں کو عبرتناک سزائیں دینے کے لیے ہم قوانین کو مزید سخت کر رہے ہیں. یہ بڑا پرانا قصہ ہے کہ کیا آپ سزاؤں کو سخت کر کے جرائم کا کلا کما کر سکتے ہیں یا نہیں. عموماً سیاستدان مشکل وقت کے اندر بہت زیادہ نعرے اور بڑکیں لگاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کس طرح ان کے جذبات ہیجان کی کیفیت میں ہیں اور وہ لوگوں کا غصہ سمجھتے ہیں اور لوگوں کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کے پاس جو دوا ہے وہ یہی ہے کہ سزاؤں کو سخت کر دیا جائے. شہباز شریف اور نون لیگ کے دور کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ دہشت گردی کے خلاف جب باتیں ہوتی تھی تو یہ کہا جاتا تھا کہ پبلک ہینگنگ کیا جائے. عمران خان نے بھی اس کی بات کی, لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ جو یورپین یونین ہے اس کے ساتھ تجارت کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کا ایک پلر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ڈیتھ پینلٹی ہے اس کو ختم کیا جائے. ایک بہت بڑا ایشو ہے. اب ڈیتھ پینلٹی پبلک ہینگنگز کی صورت میں ایک اگلا سٹیپ ہے. تو جو پبلک ہینگنگز ہیں وہ عوام میں تو بے شک مقبول ہوں گی. ایک خاص سیاق و سباق میں جب غصہ بہت ہوتا ہے, دکھ بہت ہوتا ہے, درد بہت ہوتا ہے جس طرح کہ اس واقعے نے پیدا کیا, تو لوگ چاہتے ہیں کہ اس دکھ کے اظہار کو کوئی قانونی موقع ملے اور بدترین مجرموں کو انجام تک پہنچانے کا بندوبست کیا جائے. اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ پبلک پنشمنٹس جو ہیں اگر اس کے اندر سر کاٹنا ہے یا ہاتھ کاٹنے ہیں
یا پھانسی دینی ہے پبلکلی، اس سے غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. تو پولیٹیشینز عموماً ان جذبات کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر اسی رستے پہ چلتے رہتے ہیں. دوسرا یہ کہ اس قسم کی جو پنشمنٹس ہیں ان کے قانونی پہلوؤں کے اوپر بھی آپ کو فوکس کرنا ہوگا. آپ کو سن کے یہ حیرت ہوگی کہ بدترین جرائم کے اندر جو سزائیں دی جاتی ہیں ان سزاؤں کو دینے کا بھی ایک قانونی طریقہ ہے. نہ صرف پاکستان کے اپنے قوانین کے اندر موجود ہے بلکہ بین الاقوامی بہت سارے کنونشنز ہیں جن کو پاکستان نے سائن کیا ہوا ہے. ان میں سے چند ایک کنونشنز بائنڈنگ بھی ہیں. ظاہر ہے پاکستان کے پاس آپشن ہے کہ ان کنونشنز میں سے وہ نکل جائے، لیکن چونکہ سگنیٹری ہے پاکستان ان کنونشنز کا تو آنکھیں بند کر کے ان کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. ان کے مطابق اگر آپ نے بدترین سزائیں بھی یا سخت ترین سزائیں بھی بدترین مجرمان کو دینی ہے تو اس سزا کو ایگزیکیوٹ کرنے کا یعنی اس کو امپلیمنٹ کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے. اور اگر آپ اس طریقے کے مطابق وہ سزا نہیں دیتے تو وہ ٹارچر کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے. مثلا آپ کو امریکہ کی مثال دے دوں، وہاں پر بہت عرصے سے زہریلا انجیکشن لگا کر خوفناک مجرمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کا قانون موجود ہے. لیکن اب پچھلے کچھ دنوں میں یہ بحث وہاں پر چل نکلی ہے کہ اگر زہریلا انجیکشن لگانے سے وہ مجرم اس محدود وقت کے اندر اپنی جان سے نہیں جاتا جس محدود وقت کے اندر اس کو مر جانا چاہیے تو یہ ٹارچر میں کنورٹ ہو جاتا ہے. تو امریکہ کے اندر کورٹس نے اب اس قسم کے زہریلے انجیکشن کے ذریعے جو موت کے عرصے میں طوالت ہے اس کو غیر قانونی قرار دے دیا. اگر آپ پاکستان کے جیل مینول اٹھا کے دیکھ لیں تو پھانسی کا جو طریقہ کار مرتب کیا گیا ہے اور جو لکھا گیا ہے اس میں اگر ایک شخص کو غلط طریقے سے پھانسی دی جائے اور اس کی گردن نہ ٹوٹے اور وہ وہاں پہ لٹکتا رہے تو آپ دوبارہ جب اس کو پھانسی دیں گے تو وہ ٹارچر کے زمرے میں آ جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سزاؤں کو پرپوز کرنا اور سزاؤں کو امپلیمنٹ کرنا اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور اب جو کیمیکل کیسٹریشن کی بات کر رہے ہیں اس کا ایک بہت بڑا پیرافرنیلیا موجود ہے جس کے اندر آپ کو ماہر نفسیات بھی لانے پڑتے ہیں، جس کے اندر آپ کو کوالیفائڈ ڈاکٹرز بھی لانے پڑتے ہیں. اور اگر یہ یا اس قسم کی دوسری سزائیں اس طریقے سے ایڈمنسٹر کی جائیں کہ وہ اس مجرم کے جرم سے زیادہ سزا بن جائے یا باڈی میوٹیلیشن اس طریقے کی ہو جائے کہ وہ نتائج بھی بھگتے جو کورٹ کے آرڈر کے اندر یا سزا کے اندر نہیں دیے گئے تو وہ ٹارچر کے اندر کنورٹ ہو جائے گا. تو یہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ تجویز دینی تو بڑی آسان ہے. وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ جس طرح کورٹس اکثر کہتی ہیں کہ اس کو 20 مرتبہ پھانسی دے دی جائے، اس کو 300 سال سزا دی جائے، اس کو 100 مرتبہ موت کی سزا دے دی جائے. تو موت کی سزا تو ظاہر ایک مرتبہ ہوگی، لیکن جب جذبات کے بہاؤ کے اندر اس قسم کی سزائیں تجویز کی جاتی ہیں تو عموماً عوام کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی سنجیدہ سوچ وچار انوالو نہیں ہوتی. اور اس کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ کیا پاکستان کے اندر شدید سزاؤں کی ضرورت ہے یا امپلیمنٹیشن اور پروسیکیوشن کی ضرورت ہے. میں آپ کو ایک نہیں، درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں ایسے کیسز سائٹ کروا سکتا ہوں ایکسپرٹس کے ذریعے جو آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے اندر زیادتی کے مجرم، قتل کے مجرم، گھناؤنے جرائم کے مجرم جو ہیں وہ کس طرح اپنی تمام تر کورٹ کے جو لوپ ہولز ہیں، جوڈیشل پروسیس کے پروسیکیوشن کے جو لوپ ہولز ہیں اس کے اندر سے آرام سے نکل جاتے ہیں. وہ تصفیہ کر لیتے ہیں ان تمام لوگوں کے ساتھ دباؤ سے، دھونس سے، لالچ سے جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی ہے، جرم ہوا ہوتا ہے، اور اس کے بعد کورٹ کے اندر جا کر وہ تمام کے تمام گواہان جو ہیں وہ مکر جاتے ہیں. اور ججز کے پاس ان جیسے کیسز میں یہ اختیار موجود ہے میرے خیال میں 265K کے تحت کہ آپ جس کیس کو کے اندر سزا ہونے کا امکان کم ہو آپ اس کو خارج کر دیتے ہیں. تو وہ تصفیہ دھونس کے ساتھ باہر کرتے ہیں، گواہان جو ہیں اپنی گواہیوں سے مکمل طور پر مکر جاتے ہیں، جج صاحبان جو ہیں وہ قانونی شکوں کا سہارا لیتے ہوئے کیس کو خارج کر دیتے ہیں اور ٹائم فش. جب آپ پروسیکیوٹ ہی نہیں کر پائیں گے، آپ نے سزا کے عمل پر تو بعد میں پہنچنا ہے نا، پہلے تو آپ نے اس کو پروسیکیوٹ کرنا ہے. اگر آپ پروسیکیوٹ ہی نہیں کر پائیں گے ان کو تو پھر آپ کس طریقے سے یہ سزائیں ایڈمنسٹر کریں گے. اور اس سے بھی پہلے پروسیکیوٹ کرنے سے پہلے تو آپ کو ان کو پکڑنا ہوگا نا، یہ کرائم کو رپورٹ کرنا ہوگا، اس کو ڈاکومنٹ کرنا ہوگا.
جب آپ ان کو پکڑ ہی نہیں سکتے وقت کے اوپر, جب یہ کرائم رپورٹ ہی نہیں ہوتے, اور بار بار جو یہ جرم کرتے ہیں یہ آپ کے ڈیٹا بیس کے اندر کیوں نہیں آتے, آپ اس کو مانیٹر کیوں نہیں کرتے؟ اب جو مفرور مجرم ہے وہ ایک جو ہے بار بار جرم کرنے والا شخص ہے, جو اس کا ایکمپلس پکڑا گیا ہے شفقت, وہ اس سے پہلے بھی اس قسم کی اٹیمپٹس کے اندر ملوث ہے. تو جب آپ اس قسم کی زیادتی کے ملزمان کا ڈیٹا بیس نہیں بناتے ہیں, ان کو مانیٹر نہیں کرتے ہیں, اور آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو بھاگا ہوا مجرم ہے یہ کیوں بھاگا ہوا ہے, کس طریقے سے بھاگا ہوا ہے, یہ چنگل سے کیسے نکل گیا؟ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں, مستند معلومات پر بنیاد کرتے ہوئے میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں کہ اس قسم کا نیٹ ورک ہے جو موٹر وے کے ارد گرد آپریٹ کرتا ہے یا اس طرح کی جگہوں پہ آپریٹ کرتا ہے. براہ راست مقامی تھانوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہوتے ہیں, وہ آدھا لوٹ کا مال جو ہے وہ پولیس اسٹیشنز کے اندر دے رہے ہوتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ بھگانے والے جو ہے وہ صرف خود ہی بھاگ گیا تھا, اس کو کوئی کسی نے آ کے ذہن میں خیال ڈال دیا تھا کہ پولیس تیرے پیچھے آ رہی ہے, اور اس جگہ کے اوپر, اور آپ نے ٹریک ڈاؤن کہاں پہ کیا اس کو؟ اس کے گھر پہ ٹریک ڈاؤن کیا, اور وہ وہاں کے مشہور محلے کے مشہور مجرموں میں سے ایک ہے, تو اس کو بھگوایا گیا ہے. تو جب آپ پکڑنے والے بھگانے والے میں بن جاتے ہیں, جب پروسیکیوشن آپ کر نہیں سکتے ہیں, جب کوئی سائنٹیفک ڈیٹا انالیسز آپ کر نہیں سکتے ہیں, تو ایسی باتیں کرنا کہ جی ہم سخت سزائیں دیں گے تو جرائم کم ہو جائیں گے, انتہائی احمقانہ ایک تصور کو جنم دیتا ہے, اور ایک سمپلسٹک اوور سمپلسٹک تصور کو جنم دیتا ہے. وقتی طور پر غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں جی ہاں ضرور ایسا ہونا چاہیے, اور بعض اوقات میرے اپنے دل میں یہ خیال جنم لیتا ہے کہ کاش کوئی ایسا وقت آئے کہ یہ لوگ جو دوسروں کی زندگیاں برباد کرتے ہیں وہ ساری زندگی ایک ریگریٹ کے ساتھ رہیں. تو شاید ذاتی طور پر ایسے خیالات آپ کے سامنے آتے ہوں گے, لیکن ذاتی خیالات اپنی جگہ پر, قانون کے ذریعے آپ نے اگر جرم کا کلا کامہ کرنا ہے, اس کا ایک باقاعدہ پروسیس ہے. جب اس پروسیس کے تمام ایلیمنٹس تتر بتر ہوئے ہوں, جب آپ مجرم کو پکڑ نہیں سکتے ہوں, جب آپ اس کے خلاف شواہد نہیں اکٹھے کر سکتے ہوں مکمل طور پر, جب آپ پروسیکیوٹ اس کو نہیں کر سکتے ہوں, اور جب اس کا اس تمام قانونی دلدل میں سے نکل جانے کا رستہ بڑا کھلا ہو, تو آپ کتنوں کو سزائیں دے دیں گے اور کتنوں کو کیسٹریٹ کر لیں گے. اصل کام جو کرنا ہے وہ ریفارم کا کرنا ہے, لیگل ریفارم کا کرنا ہے. اس کے اوپر کوئی نہیں آئے گا, کوئی بات نہیں کرے گا کہ پنجاب کے اندر جو آپ نے پولیس افسران لگائے ہیں, ابھی عمران خان صاحب انٹرویو میں کہہ رہے تھے کوئی نہیں پوچھے گا کتنے آئی جی چینج کیے ہیں. بالکل پوچھے گا کتنے آئی جی چینج کیے ہیں. یہ بھی پوچھا جائے گا کہ کس آئی جی کو کس وجہ سے نکالا گیا اور کس آئی جی کو کس وجہ سے لگایا گیا, کیونکہ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑے ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژنز نہیں ہیں, یہ سب سیاسی ڈیسیژن ہیں. تو اگر آپ نے ہر جگہ پر سیاست کو گھسانا ہے اور اتنے بڑے سانحے کے اوپر ڈنگ ٹپانے کے لیے بڑی بڑی باتیں کر دینی ہیں, تو پھر لوگ ظاہر یہ سوال اٹھائیں گے کہ اس قسم کے جرائم کو پنپنے کے لیے جو ماحول فراہم کیا جاتا ہے وہ اس قسم کے بیانات سے ہی جنم لیتا ہے, جس میں آپ بڑکیں تو بڑی مارتے ہیں لیکن اس کا کوئی سر پیر یا امپلیمنٹیشن میکانزم موجود نہیں ہوتا. اب کرتے رہیں سزائیں سخت, لیکن جب تک آپ نے نظام کو الف سے لے کے یہ تک ٹھیک نہیں کیا, جرائم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. زینب کے کیس کے بعد, پھانسی دینے کے بعد, کیا پاکستان کے اندر بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات کم ہو گئے ہیں؟ ذرا ڈیٹا تو آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس قسم کے بیانات کتنے کھوکھلے ہیں.